بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ان دنوں سعودی عرب کے اہم دورے پر ہے۔ وہاں پر بہت سے علماء کرام کو اجازت حدیث بھی دی۔ محترم سامعین، مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے بیرون ممالک جتنے بھی دورے ہیں، ان دوروں سے کچھ لوگوں کو بہت زیادہ تکلیف بھی ہو رہی ہے۔ ان میں سے ایک شیعت نیوز والے ہیں، انہوں نے مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے خلاف ایک پروپیگنڈا شروع کیا ہے اور وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ آپ لوگ خود اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ شیعوں کا ایک نیٹ ورک ہے خبروں کا، جس کو شیعت نیوز کہتے ہیں، اور دنیا بھر میں یہ صرف شیعوں کے حق میں جتنے بھی باتیں ہوتی ہے اس کو شیئر کرتے ہیں۔ انہوں نے مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے خلاف کیا پروپیگنڈا شروع کیا۔ ان کو پتا ہے کہ ان دنوں مفتی تقی عثمانی صاحب سعودی عربیہ میں موجود ہے، تو انہوں نے اسی شیعت نیوز پر ایک خبر کو شیئر کیا۔ وہ اس میں لکھتے ہیں کہ سعودی عرب کی جانب سے غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ غداری کا سلسلہ جاری ہے۔ تازہ اطلاعات کے مطابق جب سے یمن کے انقلابی گروہ انصار اللہ نے بحیر احمر کے راستے امریکی اور اسرائیلی جہازوں کے گزرنے پر پابندی عائد کی ہے، سعودی حکومت نے اسرائیل کو ضروریات کی اشیاء زمینی راستوں سے فراہم کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ یہ زمینی راستے اردن سے ہوتے ہوئے اسرائیل تک پہنچتے ہیں۔ یہ صورتحال مسلمانوں کے درمیان گہرے غم اور غصے کا سبب بنی ہے، خصوصاً اس وقت جب سعودی حکومت کے یہ اقدامات واضح طور پر اسرائیل کی حمایت میں کیے جا رہے ہیں۔ تاہم حیرت کی بات یہ ہے کہ مشہور اسلامی اسکالر، محترم سامعین آپ نقطے کو نوٹ کریں، مشہور اسلامی اسکالر مفتی تقی عثمانی صاحب، جو پہلے شہید اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر ایران کے خلاف تنقید کرتے رہے ہیں، اس سنگین معاملے پر خاموش ہے، اور مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس سے پہلے ایران پر ناسبیت اور شیعہ دشمنی کے حوالے سے کڑی تنقید کی تھی، لیکن سعودی عرب کے اس واضح غداری پر ان کی خاموشی ایک سوالیہ نشان بن چکی ہے۔ یہ خاموشی اس بات کی عکاس ہے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب کی تنقیدات مخصوص نظریاتی اور فرقہ وارانہ بنیادوں پر ہے، جو مسلمانوں کے درمیان اختلافات کو مزید ہوا دے رہی ہے۔ ایسے وقت میں جب سعودی عرب کی جانب سے اسرائیل کی حمایت واضح طور پر نظر آ رہی ہے، کیا مفتی تقی عثمانی صاحب سے یہ سوال نہیں بنتا کہ وہ اس غداری پر اپنی رائے دیں، یا پھر ان کا سکوت اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ سعودی عرب کی حمایت میں یا اس کے خلاف کچھ کہنے سے گریزاں ہیں؟ امت مسلمہ کے درمیان اتحاد کی باتیں کرنے والے مفتی تقی عثمانی صاحب کی اس خاموشی نے ان کی غیر جانبداری پر سوالات اٹھا دیے ہیں۔ یہ وقت ہے کہ وہ سعودی عرب کے اس عمل کے بارے میں کھل کر اپنے خیالات کا اظہار کرے، تاکہ اس کے ماننے والے جان سکے کہ آیا ان کی رہنمائی واقعی انصاف اور حق کی بنیاد پر ہے یا نہیں۔ محترم سامعین آپ لوگوں کے ساتھ اس نیوز کا جو لوگو ہے وہ بھی شیئر کرتے ہیں، اور اس کا یہ خبر بھی آپ لوگوں کے ساتھ اسکرین پر شیئر کیا۔ محترم سامعین یہ آج سے نہیں ہے، یہ تو جب مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سعودی عرب تشریف لے گئے ہیں، اور ان کی عزت کو وہاں پر جب ان لوگوں نے دیکھا تو یہ اندر سے جل رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے انہوں نے پروپیگنڈا شروع کیا۔ اور جیسے آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جب مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا، تو اس میں بھی جب ایران نے پاکستان پر حملہ کیا اور پاکستان نے ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی شروع کی، تو جو لوگ وہاں پر گرفتار ہوئے تھے اور وہ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے اس قاتلانہ حملے میں شامل تھے، انہوں نے خود یہ بیان دیا تھا پولیس کے سامنے اور ایجنسیوں کے سامنے، تو ان کا تعلق بھی ایران سے تھا۔ تو اب یہ شیعہ لوگ ایران سے اور یہاں پاکستان سے اور دنیا کے ہر کونے سے مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ سعودی حکومت کو بھی چاہیے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو سعودی عرب میں فل پروف سیکورٹی فراہم کرے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ سعودی عرب میں مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو کوئی نقصان پہنچائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم اور دائم رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے، اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔